خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے کہ انسان کے اندر جو رذائل اخلاق ہیں، جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں، جو اپنی جگہ ان میں سے ہر ایک محمود ہے۔ ہمارے اندر اگر فرض کریں بھوک کا جذبہ نہ ہو تو ہم کھانے کے لیے بھی نبی بھیجنے پڑتے کہ بھائی کھایا کرو، کیلے کھایا کرو، آم کھایا کرو، دودھ پیا کرو۔ اور وہ پھر جیسے ہمارے لیے نماز مشکل ہے، یہ کھانا پینا بھی اتنا مشکل ہے۔ ٹیسٹ برڈز اللہ نے نہ رکھے ہوتے، کھانا کھانا عذاب ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے کھانا کھانا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ساری سہولتیں دے دی، ہماری طبیعت خود کھانے کی طرف لپکتی ہے اور چلتی ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اندر کا کیڑا ہے۔ اسی طرح کون اولاد پالنے کے کھکھیڑ مول لیتا، کون گھر گھرستی کی زندگی بسر کرتا ہے، نہ بیوی ہوتی نہ بچے ہوتے، بندہ آزاد ہوتا پوری طرح، جدھر مرضی آئے جائے، کھائے پیے جہاں چاہے، تو کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ۔ لیکن یہ کہ یہ گھر کے کھونٹے سے کس شے نے اسے باندھا؟ اندر کا کیڑا ہے نا جو اسے باندھ کے رکھتا ہے۔ تو یہ ہر شے جو اللہ تعالیٰ، جسے ہم کہتے ہیں جنسی خواہشات اور نفسانی خواہشات، یہ ساری اپنی جگہ ہماری ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے دی ہیں۔ لیکن جتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں ان میں کوئی بھی ایک بہرحال ایک حد سے جب تجاوز کر جاتی ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آپ اچھی سے اچھی چیز زیادہ کھا پی لیں تو مطلب دوائی کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن پوری بوتل ایک ہی دفعہ پی لیں تو وہ کتنی بری ہو جائے گی۔ تو ہر شے کو حد سے بڑھا کے جب آپ لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو شریعت کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو کہاں کنٹرول کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے اور اس کے آگے نہیں جانا ہے، یہاں سے آگے رک جانا ہے۔ تو یہ جو انسان کا یہ تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کے اندر سے یہ بری بری خصلتیں جو ان جنسی یہ اپنی نفسانی خواہشات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں ان سے وہ بچ جائے۔ انہی میں سے جو ایک تو یہ بھی جنسی خواہش بھی ہے، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ارج ٹو پوزیس جب تھوڑی بگڑتی ہے تو جس کے پاس مال ہو آدمی، اس کا لالچ اور اس کے نتیجے میں حسد یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان بچ جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس سے ذرا اوپر اٹھ جائے، ہائر لیول پہ چلا جائے، یہ تزکیہ ہے۔ تو کتاب کے ساتھ جب وہ جڑے گا تو اس کے نتیجے میں اس کے یہ رذائل اخلاق سارے ختم ہو جائیں گے۔ اسی کو کہا گیا سورہ یونس میں، یہ قرآن مجید موعظہ بھی ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اور یہ شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دلوں کے جو روگ اور بیماریاں ہیں ان کی شفا ہے۔ لہذا تزکیے کا ذریعہ بھی یہ ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو یونان سے طریقے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امپورٹ کرنے کے۔ حیرت ہوتی ہے ہمیں، ایک طرف تو جو ہے وہ مغرب کی ہر شے بہت بری لگتی ہے، جمہوریت مغرب سے آئی ہے اور یہ مغرب سے آیا ہے، تو یہ جو کچھ ہم نے طریقے تزکیے کے نکال لیے یہ کون سے مشرق سے نکلے ہیں؟ یہ بھی تو سارے ادھر سے پھوٹ پھوٹ کے آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی ایک بے مقصد تزکیہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو جہاد کو جوڑا ہے کہ آپ ایک مقصد، اعلیٰ مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں مال اور جان قربان کرنا شامل ہے۔ ایک آدمی اپنی جان لگانے پر کے لیے تیار ہو جائے تو وہ ہر شے کی باقی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ در حقیقت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ یہ تزکیہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔